تاج بھی ملے گا، حکمت اور دانائی کے خزانے بھی ملیں گے، لیکن ایک وعدہ کرو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں میرا رسول آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، شافع روز جزا آئے گا، حبیب کبریا آئے گا، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آئے گا۔ وہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند کے ٹکڑے کر دوں گا، اور وہ انگلی کا اشارہ کریں گے تو میں درخت زمین چیر کر کے قدموں سے جناب قدم بوسی کرنے دوں گا، درختوں کو سلامی کی اجازت عطا کروں گا، میں چلے گا تو بادلوں کا سایہ کر دوں گا، اور جب وہ لعاب دہن لگائے گا تو میں اسے شفا بنا دوں گا۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ زمین پر خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ انتہائی قابل احترام سامعین ناظرین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے۔ گزشتہ جمعوں سے سرور کونین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی سیرت اور آپ کی شان اور مقام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کثیر مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم مکمل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں کہ آپ کی مبارک زندگی کیا ہے، تو قرآن کریم کی کھلی کتاب ہے۔ جب قرآن کریم پر عمل ہوگا، قرآن کریم کا مطالعہ ہوگا، قرآن کریم کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی تھی۔ ربیع الاول کی مناسبت سے کثرت کے ساتھ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے حوالے سے، آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے مختلف جلسے اور پروگرامات ہوتے ہیں۔ جمعہ کے اجتماعات سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت، اپنے تعلق، اپنی محبت کا گویا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک جلسہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے ساتھ فرمایا۔ رب العالمین نے دو اہم مقامات پر
دو اہم موقع پر عالم ارواح سے خطاب فرمایا ہے۔ ایک ساری انسانیت کے ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے کے سارے روحوں نے، ارواح نے بیک زبان جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو گویا ہر مسلمان نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ اقرار کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اس قول اور اقرار کو نبھانے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ ایسے ہی رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع فرمایا، ان سے خطاب فرمایا، اور گویا کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، ان سے وعدے لیے۔ گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گویا یہ جلسہ فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کے منتخب اور پاک ارواح کے سامنے رب العالمین نے معصوموں سے خطاب فرمایا، اور رب العالمین نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جناب آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، جناب شیس علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور جناب نوح علیہ السلام، جناب دانیال اور زکریا، سلیمان، داؤد، یوسف، یوشع، جناب موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حسن کا بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام رب العالمین کے سامنے موجود ہیں، احکم الحاکمین کے بیان کو سماعت فرماتے ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں، میرے نبیوں اور رسولوں، میرے پیغمبروں، میں تمہیں کتاب دینے والا ہوں، میں تمہیں حکمت دینے والا ہوں، نبوت کا تاج تمہارے سروں پہ سجانے والا ہوں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں نبوت کا تاج سجا دوں گا، تمہارے سروں پر نبوت سے سرفراز کروں گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کروں گا اور منتخب انبیاء میں شامل کروں گا، اور تمہیں کتاب و حکمت کے خزانے عطا کروں گا۔ لیکن ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں، تمہیں نبوت بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی، حکمت کا خزانہ بھی ملے گا، روحانیت تجلیات بھی ملیں گی، کسی کو تخت سلیمانی عطا کروں گا، کسی کو سمندر پار کرا دوں گا، کسی کے لیے نار نمرودی کو جنت کا باغیچہ بنا دوں گا، اور کسی کو
مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت واپس لا کر اپنے نبوت کا لباس پہنا دوں گا اور نبوت کے مشن پہ کار بند کر دوں گا، اور کسی کے اشارے سے میں مردوں کو زندہ کروا دوں گا، کسی کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دوں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، تمہیں کتاب بھی ملے گی، نبوت بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی، اور نبوت کا تاج بھی ملے گا، حکمت اور دانائی کے خزانے بھی ملیں گے، لیکن ایک وعدہ کرو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں میرا رسول آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، شافع روز جزا آئے گا، حبیب کبریا آئے گا، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آئے گا۔ وہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند کے ٹکڑے کر دوں گا، اور وہ انگلی کا اشارہ کریں گے تو میں درخت زمین چیر کر ان کے قدموں سے جناب قدم بوسی کرنے دوں گا، اور درختوں کو سلامی کی اجازت عطا کروں گا، جب وہ دھوپ میں چلے گا تو بادلوں کا سایہ کر دوں گا، اور جب وہ لعاب دہن لگائے گا تو میں اسے شفا بنا دوں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اور پھر میرا جب رسول آئے گا، اگر تمہارے زمانے میں آ جائے، تمہاری دور نبوت میں آ جائے، اور تمہارے علاقے، شہر اور ملک میں اگر وہ آ جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنے مشن کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنا ہوگا، ان کی تصدیق کرنی ہوگی، اور ان کی مدد اور نصرت کرنی ہوگی، ان کی کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سب سے پہلے تم اس کی تصدیق کرو گے، لتؤمنن بی، ان پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرن، پھر ان کی مدد بھی کرو گے، شانہ بشانہ چلو گے، اپنا کام بھول کے ان کے کام میں لگ جاؤ گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اگر تم اس کمٹمنٹ پر تیار ہو، اس معاہدے اور وعدے پر تیار ہو، اور مدد اور نصرت کے لیے تیار ہو، ان پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو، تو سب کے سب میرے سامنے اقرار کرو۔ قالوا اقررنا، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، قالوا اقررنا یا رب العالمین، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی تصدیق بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، رب العالمین نے فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کر کے رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے پیغمبر، اگر میں نے آدم کو نبوت دی تیری وجہ سے، اگر نوح کو نجی اللہ بنایا تیری وجہ سے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تیری وجہ سے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تیری وجہ سے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا تیری محبت میں، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو تیرے قدموں کی وابستگی سے اور تیری محبت کی وجہ سے، اگر تو نے آنا نہ ہوتا تو میں انبیاء کو نہ بھیجتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں 7 آسمان نہ بناتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں زمین کو فرش نہ بناتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں پہاڑوں کو بلندیاں عطا نہ کرتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں سمندروں کو روانی جولانی نہ دیتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں حجر شجر کو دنیا میں پیدا نہ کرتا، اگر تو نے
آنا نہ ہوتا اس کائنات کو نہ سجاتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا تو میں بلبل کو چہک نہ دیتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا تو میں پھول کو خوشبو نہ دیتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں پھلوں کو ذائقہ نہ دیتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں زمین کو سرسبز و شاداب نہ بناتا، اگر تو نے آنا نہ ہوتا تو میں ملائک کو نہ پیدا کرتا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے ساری کائنات کو اگر سجایا ہے تو تیرے قدموں کی وابستگی کی وجہ سے سجایا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام سے رب العالمین نے گویا یہ وعدہ لیا کہ میرا نبی سب سے آخر میں آئے گا، لیکن اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ جب بھی وہ آئے گا سب پہ چھا جائے گا، جب بھی وہ آئے گا سب پہ چھا جائے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو تو سب آئے لیکن سب جانے کے لیے آئے، پر مکہ میں ایک ایسا آیا کہ وہ آنے کے لیے آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلتا تو پھیلتا چلا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ اس کو ہر کسی نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اور اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علمی دانش اور سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی جو ہے محمد کے نور کو نہیں مانتے، محمد کے نور کو نہیں مانتے، جبکہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے کئی سال پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم تجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم تجھے کس لیے ہو اے قاسم، تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے بڑی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، فرمایا کہ جب عرب کی سرزمین پر پہنچے اور ابھی مدینہ منورہ سے 7 میل دور تھے کہ پاؤں سے جوتا اتار دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو پتھری زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، آپ کے پاؤں میں پتھر لگیں گے، اتنا دور سے آپ چپل جوتے کیوں اتار رہے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں بات جوتوں کی نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر چلے پھرے ہیں، نہ جانے کس جگہ پر نانوتوی کا گستاخ جوتا آپ کے قدموں کے اوپر نہ آ جائے۔ یعنی 1400 سال پہلے جس زمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھ کر چلے ہیں اور آپ وہاں سے گزرے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے گئے ہیں، کہیں میں چپل پہن کر اس پہ ہی پاؤں نہ رکھ لوں، اتنی احتیاط کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی خربوزے کے چھلکے لے کر آیا مدینہ منورہ، تو فرمایا کہ ان چھلکوں کو پانی میں بھگو کر حضرت جو ہے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تناب پی رہے ہیں،
اور اسے اس نوش فرما رہے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس کو مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہے، اگر میں اس کو پانی میں بھگو کر پیوں گا ہو سکتا ہے میری شفاعت کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں عشق اور عقیدت رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے رومال لے کر آیا تو حضرت نے اس رومال کو اٹھایا اور بوسہ دیا، تو شاگرد نے کہا حضرت یہ رومال تو کراچی سے جاتے ہیں، یہ رومال تو کراچی سے، فیصل آباد سے، لاہور سے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہو کر آتے ہیں۔ اور نے کہا بیٹا بات رومال کی نہیں ہے، یہ رومال چاہے کراچی کا ہو یا فیصل آباد کا ہو، اس رومال کو میرے محمد کے علاقے کی، شہر کی، مدینہ منورہ کی ہوا تو لگی ہے، لہذا اس قابل ہے کہ میں اسے چوموں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے شہر سے محبت، اور آپ کے شہر سے آئی ہوئی ہوا سے محبت، اور جس رومال کو وہاں کی ہوا لگی ہے اس رومال سے محبت۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 18 سال تک گنبد خضرا کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا، حدیث پڑھاتے رہے۔ اور پھر جب آپ کے شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت وقت نے گرفتار کر لیا ہندوستان میں، اور خدمت کے لیے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاذ کے پاس آنا پڑا، تو آتے آتے روضہ رسول کو خطاب کر کے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والہانہ فرمایا کہ حضور کے روضے پر اپنی داڑھی مبارک سے صفائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جو مٹی لگی ہوتی تھی اپنی داڑھی مبارک سے اس کی صفائی کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہی میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے اسلاف میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اور ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، آپ کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ صرف جالی کو بوسہ دیں، صرف جناب والا نقش پاک کو بوسہ دیں، اور صرف جناب والا جھنڈے کو بوسہ دیں، اور نماز نہ پڑھیں، سنت کے مطابق کھانا نہ کھائیں، سنت کے مطابق پانی نہ پئیں، سنت کے مطابق لباس نہ پہنیں، سنت کے مطابق شادی بیاہ نہ کریں، سنت کے مطابق لین دین معاشرت نہ کریں، اپنی زندگی کو سنت کے خلاف گزاریں۔ فرمایا کہ یہ عشق اور محبت نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ صرف مکی کہلانے سے، مدنی کہلانے سے بات نہیں بنے گی، صرف مکی مدنی کہلانے سے اور صرف مکہ مدینہ جانے سے اور جناب والا صرف محبت کا اظہار کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اس لیے کہ جس مکہ مدینے میں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ وہاں ہر وقت موجود ہوتے تھے، بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپنایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے چچا ابو لہب اور وہاں کے مکہ قریش کے بڑے بڑے سردار سب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، سارے وہاں مکی کہلاتے تھے، قریشی کہلاتے تھے، ہاشمی کہلاتے تھے، اور جناب والا مدینہ منورہ میں کئی لوگ ایسے تھے کہ جو مسجد نبوی کے پڑوسی کہلاتے تھے، لیکن جب تک ایمان نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور عشق نہ ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہ ہو، اس وقت تک ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عشق اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ پورا سال ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا پہننا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہوں، تب ہم سچے عاشق رسول بن سکتے ہیں۔ پھر کیا بن سکتے ہیں؟ سچے عاشق رسول بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔